بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک موضوع کی جس کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے وہ یہ کہ جب دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اور مختلف ادیان اور مذاہب کے لوگوں سے ملا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو اسلام سے دور کرنے والا جو مواد ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسلام ہی کی چند کتابیں سبب بنی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ دور ہو رہے ہیں اور انہی سے ان کو وہ مواد مل رہا ہے، اور وہ کتابیں کوئی اور نہیں، وہ ہیں صحاح ستہ اور ہمارے اہل سنت برادران کی دیگر اور کتابیں۔ اب ممکن ہے کہ یہ باتیں آپ کو سخت لگیں، لیکن جان لیں کہ سب سے اہم ہے ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد مرحلہ آتا ہے قرآن کا، ان کے بعد مرحلہ آتا ہے اہل بیت کا، ان کے بعد مرحلہ آتا ہے اصحاب کا اور امہات المؤمنین کا۔ سب کا دار و مدار ان پہ ہے، حتیٰ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کا نہیں، معرفت اللہ کا دار و مدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ بعد شہادت رسول اللہ، اس پر بھی ممکن ہے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو کہ لفظ شہادت کو آپ کے لیے استعمال کیا، تو یاد رکھیں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ کس کا جرم چھپانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لفظ شہادت کو استعمال نہیں کرتے۔ اتنی بات کنفرم ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، تمام مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے، لیکن کب دیا، کس نے دیا، مرد تھا، عورت تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں اختلاف کے لیے نہیں کر رہے، تمام مسلمان جتنے فرقے ہیں یہ سب مسلمان ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کا احترام ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچانا غلط ہے، لیکن ہاں دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ کس پروپیگنڈے کے ذریعے سے اہل بیت کو پہلے ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور اب ان کے چاہنے والوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ بعد شہادت رسول اللہ مسلمان دو اعتبار، دو گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے، پرو اہل البیت اور اینٹی اہل البیت۔ پرو اہل البیت وہ تھے جو اہل بیت کا ساتھ دیتے رہے، ان پر بھی ظلم ہوا، جب اہل بیت پہ ظلم ہوا اینٹی اہل البیت نے دو کام کیے، رسول اللہ کی بھی توہین کی اور اہل بیت پر ظلم کیا۔ اور وہ افراد کہ جنہوں نے اسلام کی تعلیم کے نام سے رسول اللہ کی توہین کا سلسلہ کیا، کہ جس میں کعب الاحبار نے بعض چیزیں، تمیم داری نے بعض چیزیں، ابو ہریرہ نے بعض چیزیں اور دیگر لوگوں نے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو ان افراد اور کتابوں کا بالآخر ایک محاسبہ کرنا ہوگا، لیکن ہمارے دیگر برادران جو ہیں وہ ان چند افراد کو اور ان کتابوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اس وقت شور مچایا جاتا ہے شیعوں کے لیے توہین صحابہ اور توہین امہات المومنین کا، تو یاد رکھیں کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اس کی ترتیب کسی نے بھی نہیں دی۔ یاد رکھیں یہ خوش فہمی ہے کسی کو فضائل دینے کے لیے۔ اگر آپ توجہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف سوروں کی تلاوتوں کے ثواب کو بیان کیا، مختلف سوروں کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے ہی تھے، یہ ترتیب آپ کے ذریعے سے ہوئی ہے، آپ کے بعد کسی نے انجام نہیں دیا، اور یہ قرآن وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ قرأتوں کے اختلاف ہیں، جو پہلی ابھی ہم نے گفتگو کی تھی تو اس میں ہم نے توجہ دلائی تھی، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، تو ایسی کوئی ہمارے روایت نہیں ہے، یہ روایت حضرت عائشہ سے سنن ابن ماجہ میں، اور ہم نے اس کو دکھا دیا۔ ہاں قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ قرآن مکمل ہے، مکمل رہے گا، خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن کیونکہ ہم پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ دکھایا جائے کہ بھائی یہ روایتیں ہمارے نہیں ہیں تو آپ کیا ہیں۔ اسی طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کی امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم صرف وہ بیان کرتے ہیں جو آپ کے یہاں بیان ہوتا ہے۔ اور اتنی بات واضح ہے کہ اہل بیت پر ظلم کیا، ظلم کرنے والوں میں بڑے بڑے افراد تھے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور ان کے ہر مخالف کے خلاف ہیں،
اور ایک ہی دل میں ظالم اور مظلوم کی محبت کو نہیں رکھتے. یہ بات بہت کلیئر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا, صحیح مسلم میں روایت نقل ہوئی, لا يحبك الا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. یا علی تم سے سوائے مومن کی کوئی محبت نہیں کر سکتا, سوائے منافق کی کوئی نفرت نہیں کر سکتا. پس جو شخص جو فرد مولا امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا ہوا, ان کو اذیت دی, انہیں تنگ کیا, ان سے جنگیں کی, ہم انہیں نہیں مانتے. یہ بہت کلیئر سی چیز ہے, اور یہ بے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں وہ دوسرے کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں. قانون یہ بننا چاہیے کہ اگر کسی کتاب کو نقل کیا جائے تو کیا وہ توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین امہات المومنین ہے یا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں, صحابہ کا موضوع بعد میں ہے, امہات المومنین کا موضوع بعد میں ہے, قرآن کا موضوع بعد میں, اہل بیت کا موضوع بعد میں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, کیونکہ ان سب کا دار و مدار آپ کی ذات پہ ہے. حتیٰ قرآن کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہے, اور معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا دار و مدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہے. ہم نے کہا معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ, نہ کہ اللہ کا دار و مدار. ہمارے بعض دیگر مذاہب اور ادیان والے ہیں جو باتوں میں تحریف کرتے ہیں. اب اس جانب توجہ رکھیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کو انجام دیا جائے. وہ کتابیں کہ جن میں توہین رسالت ہے ان کو چھاپنے سے ممنوع, ان کی چھاپ کو ممنوع قرار دیا جائے, ان کو بیچا نہ جائے. کیا اس کے لیے تیار ہیں سب؟ ممکن ہے سب کہیں کہ ہاں, لیکن اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ توہین اگر دنیا کے کسی لٹریچر میں ہے تو وہ صحاح ستہ ہے, اس کے بعد سب خاموش ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ صحاح ستہ سے زیادہ محبت ہے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یاد رکھیں, اگر معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے تو وہ اہل بیت سے ملے. وہ ان لوگوں سے نہیں ملے گی جو بت پرست تھے, ان لوگوں سے نہیں ملے گی جو یہودی تھے اور دین اسلام میں داخل ہوئے اور تحریف کی. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ہر اس فرد پہ کہ جس نے دین میں تحریف کی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہمیں نسبت دی جاتی ہے عبداللہ ابن سبا سے, ہم لاکھ دفعہ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. کتنے لوگ تیار ہیں لعنت بھیجنے کے لیے ان پر کہ جن سے ہزاروں روایتیں لیں اور وہ یہودی تھے اور ان کے حسب نسب کا پتہ نہیں تھا. اس موضوع کو بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے, لیکن اس وقت ہم یہ بتاتے چلیں کہ عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سب سے خطرناک لٹریچر ہے وہ صحاح ستہ ہے. اب اتنی بات واضح ہے کہ یہ جو کچھ ابھی ہم بیان کرنے والے ہیں یہ 100% غلط ہے, کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. لیکن یہ بالآخر صحیح بخاری میں ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے. اور وہ موضوع کیا ہے کہ معاذ اللہ نسبت دی جاتی ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ کو کہ معاذ اللہ آپ نے کئی دفعہ معاذ اللہ صحیح بخاری کے بقول خودکشی کی کوشش کی. لیکن یہ روایت فقط صحیح بخاری میں نہیں ہے, یہ کئی طرق سے نقل ہوئی ہے. اس کا جواب بھی اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ نہیں, یہ قول حضرت عائشہ کریں گے, یہ زہری کا ہے, یہ بلاغات زہری ہے, یہ ادراج زہری ہے. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی کہ چند ترجموں کو پڑھ کے تیزی سے سناتے ہیں اور کنایتاً ان کو مختصر سا ہم پڑھ دیں گے, باقی آپ اسکرین پہ دیکھیں. اور اسی طرح سے فیس بک میں بھی ہم ان کتابوں کے عکس کو اپلوڈ کر دیں گے تاکہ آپ خود اسے پڑھیں. تیسیر الباری ترجمہ صحیح بخاری اور مترجم کا نام ہے علامہ وحید الزمان صاحب, نعمانی کتب خانہ اردو بازار, جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 435, کتاب التعبیر. یہاں سے روایت کا سلسلہ شروع ہوا اور خرافات سے بھری ہوئی روایات ہیں کہ جن میں سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نبی ہو گئے. اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبد المطلب اور ان کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام تک سب انتظار کر رہے تھے کہ یہ نور دنیا میں ظاہر ہو, یعنی نور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہودیوں کو معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک نبی آنے والا ہے، لیکن معاذ اللہ تعلیمات صحاح ستہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ میں نبی ہوں، حتیٰ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوا معاذ اللہ صحاح ستہ کے بقول کہ میں نبی ہو گیا ہوں۔ اور یہ روایت طویل ہے کہ جس کو آپ پڑھ لیں کہ حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ابن نوفل کون؟ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی کہ جو عیسائی ہو گئے تھے، اور انہوں نے بائبل وغیرہ کے اس زمانے میں عربی میں ترجمے بھی کیے۔ انہوں نے خبر دی کہ تم نبی ہو گئے ہو، معاذ اللہ۔ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کے مطابق کہ خود آپ کو معلوم تھا، اور حضرت خدیجہ بھی انتظار کر رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی شادی میں تاخیر کی۔ اب یہاں پہ روایت کا واضح حصہ کہ جو پیلے رنگ میں ہم نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے کہ چند ہی روز بعد ورقہ گزر گئے اور وحی کا آنا بھی بند رہا۔ ہم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے بند ہو جانے کا سخت رنج ہوا۔ اب عام طور پہ جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے ہم کو یہ خبر پہنچی، یا عربی میں فیما بلغنا حزنن، تو یہ قول ہے زہری کا، جبکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ قول ہے زہری کا۔ یہ پوری روایت حضرت عائشہ سے نقل ہوئی، یعنی دوران روایت انہوں نے بعد میں دوبارہ تاکید کی کہ ہم تک یہ خبر پہنچی۔ اس میں کہیں بھی زہری نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا کسی اگلے راوی نے کہ قال الزہری۔ یہ اس روایت کو تو زہری سے نسبت کر کے کھیلا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو باقی طرق ہیں ان کا کیا کیا جائے گا، اور وہ آپ کے سامنے بعد میں بیان ہوں گے۔ ہم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے بند ہو جانے کا سخت رنج رہا۔ کئی بار تو آپ نے رنج کے مارے یہ چاہا کہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے تئیں گرا دیں۔ آپ جب بھی پہاڑ کی چوٹی پر اس ارادے سے چڑھتے تو جبرائیل نمودار ہو جاتے اور کہتے ہائے کوئی ایسا کرتا ہے، تم تو اللہ کے سچے پیغمبر ہو۔ یہ حال دیکھ کر آپ کو ایک گونے قرار آ جاتا، کچھ تسلی ہو جاتی اور آپ اس ارادے سے باز آ کر لوٹ آتے۔ جب ایک مدت گزر جاتی اور وہی بند ہی رہتی تو آپ اسی ارادے سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے کہ گرا کر اپنے تئیں ہلاک کر ڈالے۔ اتنے میں جبرائیل نمودار ہوتے اور یہی کہنے لگتے ہائے تم تو اللہ کے سچے پیغمبر ہو، آپ اس عصم سے باز آ جاتے۔ اب آپ تصور کریں کہ صحیح بخاری میں یہ ایک پہلا ترجمہ تھا جناب علامہ وحید الزمان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خودکشی کی نسبت دی۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ کتابیں زیادہ خطرناک ہیں یا جو ویسٹرن کنٹریز میں جاہل لوگ کہ جو ان کتابوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو رہے اور ساتھ ہی ان دہشت گردوں کی وجہ سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کتابوں کو صحیح کہا جا رہا ہے؟ اب دوسرا ترجمہ ہے علامہ شاہجہاں پوری کا جلد نمبر 3، بخاری شریف کا ترجمہ شاہجہاں پوری صاحب کا جلد نمبر 3 کتاب التعبیر، اور اس میں فرماتے ہیں 2 سندیں ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پورا واقعہ ہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد صفحہ نمبر 735 پر پھر وہی کہ چند روز بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ باقی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دوبارہ پڑھنے کا اس کا دل بھی نہیں چاہتا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے کہ وہاں سے خود کو گرا دیں معاذ اللہ، اور پھر وہی بات کہ یہ انہوں نے کوشش معاذ اللہ کئی دفعہ کی۔ تیسرا ترجمہ، اور پھر ہم بتائیں کہ یہ بالکل غلط ہے، لیکن اس قسم کی غلط اور بیہودہ چیزیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سبب ہے اس سے صحاح ستہ بھری پڑی ہے۔ اب پھر ہم توجہ دلائیں کہ اصحاب اور امہات المومنین کے موضوع کو بعد میں ڈسکس کریں گے، فی الحال کوشش کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، آپ ان چیزوں کو ہٹائیں کہ جو توہین رسالت کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کہ جس کا ترجمہ مولانا محمد داؤد راز صاحب نے کیا ہے، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 283 سے روایت شروع ہو رہی ہے، اور 284 میں جا کر اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو وہاں پر پھر اس کو نقل کرتے ہیں، اور وہی کا سلسلہ کٹ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے
کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں، تو جبرائیل آپ کے سامنے آ گئے اور کہا اے محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد روایت کا اگلا حصہ اس کو آپ لوگ پڑھیں اور دیکھیں۔ اب یہ انگلش کا ترجمہ ہے کہ جو ڈاکٹر محسن خان صاحب نے صحیح بخاری کا کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری قرآن کے بعد اہم ترین اور صحیح ترین کتاب کے نام سے ویسٹرن ورلڈ کو اسلام کی توہین کے لیے ایک تحفہ دیا گیا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ کتاب جب کفار کے ہاتھ میں جائے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احترام کریں گے۔ اس میں سے بھی کچھ حصے ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں، باقی آپ سب کچھ اسکرین پہ دیکھ لیں۔ صحیح بخاری عربک انگلش والیوم نمبر 9، ڈاکٹر محمد محسن خان اس کے ٹرانسلیٹر ہیں، دارالسلام سے، ریاض سعودی عربیہ سے یہ چھپی۔ اب اس میں یہ جو اصل روایت شروع ہوئی ہے کتاب التعبیر سے، صفحہ نمبر 83 والیوم نمبر 9 ہم بتا چکے ہیں، پھر 84 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر وہیں پر وہ گفتگو ہوئی۔ But after a few days Warqa died and the divine revelation was also paused for a while, and the prophet became so sad, as we have heard that the intended several times to throw himself from the top of high mountains۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جب آپ دشمنان اسلام کو خود رسول کی توہین کا مواد دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کی بحث یہ ہے کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری جلد نمبر 2، نفیس اکیڈمی نے اس کو چھاپا ہے، اور جلد نمبر 2 میں اگر آپ دیکھیں حضور نبی کریم سے لے کر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق تک کے حالات اور واقعات، اور اس کی فہرست کو اگر آپ دیکھیں جلد نمبر صفحہ نمبر 3 پہ، تو وہاں پر آپ کو ملے گا خودکشی کا ارادہ۔ اب آپ تصور کریں کہ اس قسم کی کتابوں کے بعد ہمیں تعجب یہ ہوتا ہے کہ آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فلان شخص نے توہین صحابی کر دی، توہین صحابہ کا مرتکب ہوا، لہٰذا اس کو سزا دینی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خودکشی کی نسبت لفظ خودکشی کو استعمال کر کے ان کتابوں کو چھاپنے کے بعد کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ توہین رسالت کا موضوع ہے؟ اب اس کے بعد پیج نمبر 60 کے جو آپ کے سامنے ہے، اور یہاں ہیڈنگ موصوف نے یہ دی ہے خودکشی کا ارادہ۔ اب یہاں پر روایت کیا ہے؟ یہ زہری والی روایت نہیں ہے، یہ الگ روایت ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پر نوشتہ ثابت ہو گیا، میں شاعر اور آسیب زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا اور ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا میرا نفس ضرور شاعر یا آسیب زدہ ہے، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آسیب زدہ یا شاعر سمجھنے لگے، جبکہ قرآن نفی کر رہا ہے۔ مگر میں ان باتوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کریں، یعنی آپ اپنے آپ کو معاذ اللہ یہ سمجھنے لگے، اس کا چرچا کریں۔ میں پہاڑ کی بلند چوٹی پہ چڑھ کر وہاں سے خودکشی کیے لیتا ہوں تاکہ ان رسوائیوں کے خیال سے اطمینان ہو۔ چنانچہ میں اس ارادے سے چلا، پہاڑ کے وسط تک پہنچا تھا کہ میں نے آسمان سے یہ آواز آتے سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، مجھے جبرائیل انسان کی شکل میں نظر آئے، ان کے دونوں قدم آسمان کے افق تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔
میں ان کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا، اس منظر نے مجھے میرے ارادے سے اپنی طرف ایسا مشغول کیا کہ میں بغیر آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے اپنی جگہ ٹھہر گیا اور جبرائیل سے نظر ہٹا کر آسمان کے کناروں کو دیکھنے لگا، مگر جدھر میری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے اسی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں کہ جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، لیکن اس وقت ہم فقط یہ موضوع بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بیہودہ قسم کی ایک نسبت ہے کہ جو دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو طرق ہے، پہلی جو تھی صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے تھی، اور یہ دوسری ہے یہ عبید بن عمیر بن قطیعہ لیثی سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہر وقت اس کا جواب یہ دے دیا جائے کہ یہ بلاغات ظہری ہے یا ادراج ظہری ہے۔ ادراج کہا جاتا ہے روایت کے اس حصے کو کہ جو راوی کا ہے لیکن وہ روایت محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر بخاری کا تو آپ دفاع کر سکتے ہیں بلاغات ظہری کہہ کے، ادراج ظہری کہہ کے، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دوسری طریق تاریخ طبری نے بیان کی، اس کا کیا کیا جائے گا؟ یہ سب کچھ غلط ہے، بلا شک غلط ہے۔ اشرف الانبیاء کی ذات اس سے بہت بلند ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہی ہاتھ کے جو اہل بیت پر ظلم کر رہے تھے، وہی ہاتھ رسول اللہ کی توہین کا مرتکب ہو رہے تھے، اور آج بھی وہی ہاتھ رسول اللہ کی توہین کو دنیا میں بانٹ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں رسول اللہ کی توہین کے لیے، اور رسول کی آل پر اور آل کے چاہنے والوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ زمانہ بدلا نہیں ہے، پالیسی وہی ہے۔ تاریخ طبری عربی آپ کے سامنے ہے، الجزء الثانی، تحقیق محمد ابو الفضل ابراہیم، دار المعارف بمصر، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہی والا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے آپ کو شاعر اور مجنون سمجھ رہے تھے، اور اس کے بعد معاذ اللہ آپ نے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی۔ تیسری چیز کہ جو تاریخ جو تفسیر مراغی میں بیان ہوئی، تفسیر مراغی کہ جو احمد مصطفیٰ المراغی کی ہے، اس کے 30ویں جلد میں اگر جائیں تو وہ فرماتے ہیں اجمع الروات علی ان سبب نزول هذه السورہ حدوث فترۃ النبی، یعنی یہ پورا واقعہ کہ بعد میں انہوں نے خود بیان بھی کیا ہے، حزنا شدیدا حتی، اس کے بعد ہے مرارا الی الجبال لیتردى من شواہقها، کہ کئی دفعہ آپ نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ پہاڑ کی بلندیوں سے گرا دیں، اور اس سے پہلے کیا فرماتے ہیں اجمع الروات، کہ تمام اہل سنت راویوں کا اجماع ہے اس چیز پہ۔ یہ ہے تفسیر مراغی۔ اسی طرح سے ایک اور طریق سے اس روایت کو نقل کیا گیا، اور وہ ہے جناب ابن عباس سے کتاب الطبقات الکبیر، ابن سعد کی جسے کہا جاتا ہے طبقات ابن سعد، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166، اور اس کی طریق کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے، عن ابن عباس ان رسول اللہ لما نزل علیہ الوحی، اور پھر اس کے بعد یہ پورا واقعہ ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر سراج المنیر ہے کہ جو شیخ امام الخطیب الشربینی الشافعی القاہری کی ہے، اور وہ بھی اس واقعے کو اس تفسیر میں بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 560 میں۔ اسی طرح سے دلائل النبوہ میں، اب یہ دلائل النبوہ جو ہے کہ جو امام بہقی کے نام سے، اب یاد رکھیں کہ بہق جو ہے نام تھا پرانا سبزوار کا، ایک تاریخ بہقی یا مسعودی ہے کہ جو فارسی میں ہے ابو الفضل کی، اور ایک تاریخ مسعودی ہے جو علی بن حسین مسعودی کی ہے، جنہیں کہا جاتا ہے مروج الذہب، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور تاریخ بہق کے نام سے ہے کہ جو ابو الحسن بہقی کی ہے۔ یہ ہے دلائل النبوہ۔ اب اس کے سفر الثانی میں صفحہ نمبر 146 کی تصویر آپ کے سامنے ہے، پھر 47 کی ہے، پھر 48 پر جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے، اسی موضوع کو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر تفصیل سے ہم نہیں پڑھیں گے، آپ لوگ اس سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔
اور سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح سے سازش ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد موضوع ایک کتاب آ جاتی ہے صحیح سیرت النبوی، دار النفائس کی ہے، اور اب یہ صحیح سیرت النبوی میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ضعیف روایت، اول تو یہ ضعیف نہیں ہے آپ کے، لیکن قطعاً غلط ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو دشمنان اہل بیت نے کیا، اہل بیت کو قتل کیا، رسول اللہ کی سیرت کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے، اہل بیت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف کام ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے بہت سسٹمیٹیکل طریقے سے۔ اور یہ ہماری گفتگو ہے، اینکر پرسن آئیں، اس کو دیکھیں، ایکٹیوسٹ دیکھیں، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ غیر مذہب کی عیسائی بچیوں پہ آپ ظلم کریں گے۔ ان کتاب چھاپنے والوں سے آپ سوال نہیں کریں گے کہ رسول کی توہین یہ کیسے ہو رہی ہے۔ صحیح سیرت نبوی کی جو بحث اس میں ہے فطرت الوحی کے نام سے، اور اس میں بھی یہی والا موضوع ہے، اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے امام احمد سے، کیونکہ یہ والی روایت جو ہے مسند امام احمد میں بھی ہے، احمد ابن حنبل میں بھی ہے۔ اور الموسوعہ فی صحیح سیرت نبوی عہد المکی کہ جو ابو ابراہیم محمد بن الیاس الفادوز نے لکھا ہے، اور اس میں بھی اگر آ جائیں تو صفحہ نمبر 240 میں یہی والا موضوع ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری کتابوں میں موضوع نقل ہوئے ہیں، مثال کے طور پر احمد ابن حنبل نے اسے نقل کیا ہے، اور عبد الرزاق صنعانی نے اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح سے مسند ابن راہویہ نے نقل کیا ہے، صحیح ابن حبان نے انہیں نقل کیا ہے، اور تقریباً درجنوں کتابوں نے نقل کیا ہے کہ جس کا ٹائم نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کا خیال کریں، اور یہ چیزیں دشمنان اسلام تک جو آپ لوگوں نے پہنچائی ہیں ان کا سلسلہ بند کیا جائے، اور یہ جو بازار گرم کر دیا ہے ان پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے توہین صحابہ اور توہین ناموس صحابہ اور ناموس امہات المومنین کا، اس کو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اور ہم بتا چکے کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم صرف وہ بتاتے ہیں کہ جو تمام تاریخی کتابوں میں نقل ہوا ہے شیعہ سنی میں، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ اب جب ہر جگہ قتل کا بازار گرم کیا جا رہا ہے تو اب ضروری ہو چکا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ پہلے ان موضوعات کو دیکھ لیجئے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ موضوع تحقیقاتی موضوعات ہیں، اس میں ڈسکس کیا جائے گا، اس میں روایت کو دیکھا جائے گا، روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو بہت اچھا ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جتنی توجیحات اور تعویلات آپ اپنے بارے میں کرنا چاہتے ہیں اور جتنا براڈ مائنڈڈ اپنے بارے میں ہونا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جب ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کریں تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ کس کتاب سے ہے، اور جس طرح سے خود توجیحات بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے بھی پوچھیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم کہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے تو بالکل جس طرح اپنے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آرام سے ڈسکشن ہو اور ختم ہو جائے، تو بالکل اسی طرح سے ایک ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کریں احترام اور محبت کے ساتھ۔ بلا شک سب مسلمان ہیں، سب رسول کا احترام کرتے ہیں، ہم سے زیادہ البتہ رسول کا احترام کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بعض موضوعات کو انشاءاللہ تدریجاً بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔